ہے فکر رسا او مدہ باقی ہے، کلام ابلا پا او مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، فرق ہوئے تمام مدہ باقی ہے، ہر چیز لکھتا چلا گیا مدہ باقی ہے۔ میں شاعر سے پوچھتا ہوں، شاعر مجھے بتا تجھے کس نے بتایا چہرہ کیسا تھا، تجھے کس نے بتایا لب کیسے تھے، تمہیں کس نے بتایا مصطفیٰ کیسے تھے، تجھے کس نے بتایا رخسار کیسی تھی، تجھے کس نے بتایا چلتے کیسے تھے، تجھے کس نے بتایا لیٹے کیسے تھے، تجھے کس نے بتایا کس کے بستر پر تھے، تجھے کس نے بتایا اس بستر پر کون تھا، تجھے کس نے بتایا جبرائیل آیا تھا، تجھے کس نے بتایا کلام لایا تھا، تجھے کس نے بتایا پیغام لایا تھا، اور تجھے کس نے بتایا مصطفیٰ کے پاس مہمان آیا تھا، تجھے کس نے کہا کہ میدان میں نکلے، تجھے کس نے کہا ان کی تلواریں کتنی، تجھے کس نے کہا ان کے نیزے کتنے، بتایا کس نے تقی فکر رسا مدہ باقی ہے، کلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، فرق ہوئے تمام مدہ باقی ہے، اور تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، بتا تجھے بتایا کس نے، جواب آتا ہے صحابہ 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 گستاخوں، دشمنوں، اعتراض کرنے والوں، تمہارا اعتراض بن سکتا ہی نہیں۔ اور میں پھر پوچھتا ہوں تم یہ اعتراض کرتے کیوں؟ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، جدھر جائیں صحابہ کھڑے، چور دروازہ ہم ڈھونڈنا چاہتے، سامنے صحابہ کھڑے، یہ قرآن بدلنا چاہتے، سامنے صحابہ کھڑے، اذان بدلنا چاہتے، سامنے صحابہ کھڑے، روزے میں تبدیلی کرنا چاہتے، سامنے صحابہ کھڑے، اذان میں تبدیلی کرنا چاہتے، سامنے صحابہ کھڑے، توحید میں ڈنڈی مارنا چاہتے، صحابہ کھڑے ہیں، نبوت کے مقابلے میں امامت لانا چاہتے، سامنے صحابہ کھڑے، خلافت کے مقابلے میں کوئی اور چیز لانا چاہتے، سامنے صحابہ کھڑے، دین مٹانا چاہتے، سامنے صحابہ کھڑے، جہاد ختم کرنا چاہتے، سامنے صحابہ کھڑے، غیرت پہ وار کرتے، سامنے صحابہ کھڑے، صداقت پہ حملہ آور ہوتے، صحابہ کھڑے، عدالت پہ حملہ آور ہوتے، سامنے صحابہ کھڑے، جس رخ سے یہ آتے ہر رخ پہ صحابہ کھڑے، جب ناکام ہو جاتے اعتراض پہ آتے، ارے یاد رکھو ادھر صحابہ کھڑے ہیں، ادھر آؤ گے تو صحابہ کے دیوانے کھڑے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، کراچی، لیاری اور گرد و نواح کے غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج عثمان پارک لیاری میں ہونے والی یہ عظیم الشان کانفرنس، اس کے انعقاد پر میں علامہ رب نواز انفی صاحب، مولانا تاج محمد انفی صاحب، امیر فضل خالق صاحب، بھائی فاروق صاحب اور ان کے تمام دوستوں، ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہت محنت کر کے آج کے اس خوبصورت پروگرام کو سجایا۔ اسی طرح میں ضلع ساؤتھ کے تمام ٹاؤن کے ذمہ داروں اور ورکروں اور حلقوں کے ذمہ داروں، کارکنوں، ہمدردوں، معاونین کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہت محنت کر کے آج کی اس تقریب کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ نظرات کے خلوص کی برکت ہے کہ آج جو خطیب بھی یہاں آیا اس نے ایسی بے مثال اور لاجواب گفتگو کی ہے، شاید وہ بھی سوچ رہے ہوں کہ ایسی گفتگو ان سے کہیں اور نہیں ہوئی جو یہاں ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساتھیوں کے جذبے اور اخلاص کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام زعماء اور علماء کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو یہاں تشریف لائے اور بہت خوبصورت گفتگویں آپ حضرات کے سامنے فرمائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر قائد اہل سنت جلوہ افروز ہیں اور وہ آپ سے میرے بعد بہت خوبصورت خطاب فرمائیں گے۔ اس کانفرنس میں جو کئی عرصہ یعنی سالوں کے بعد منعقد ہو رہی ہے، جرنیل اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے خطاب کیا تھا، اور اس کے بعد آج جانشین اعظم طارق علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ وقت چونکہ کافی گزر چکا ہے اور علماء کرام نے بہت خوبصورت گفتگویں آپ حضرات کے سامنے کی ہیں، میں آپ کے اور قائد محترم کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں تو کل بھی اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ کراچی کی اس مرتبہ کوئی سڑک، کوئی گلی، کوئی حلقہ ایسا نہیں رہا جہاں پر جلسہ نہ ہوا ہو اور کسی پروگرام میں ہم روزانہ شریک نہ ہو۔ ربیع الاول سے لے کر ابھی تک مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے اور میں بھی مسلسل آپ کے سامنے حاضری دے رہا ہوں۔ میری گفتگو آپ نے بہت سنی ہے، بس حاضری لگانے کی غرض سے کچھ گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کی کانفرنس کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں بریلوی مکتبہ فکر کے زعماء اور علماء اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء بھی اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، اور دیوبندی علماء کرام بھی آپ حضرات کو اسٹیج پر نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کمیٹی کے سربراہ حضرت مولانا اقبال اللہ صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ حالانکہ اس ضعیفی میں اس وقت میں جبکہ ان کی عادت جاگنے کی نہیں ہے، وہ اس وقت تک آپ کے اجتماع میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان کئی دنوں سے اور کئی ہفتوں سے اور مسلسل محرم کے بعد سے
جو بھی طبقات رکھ رہے ہیں عنوان جو بھی ہو اس میں عظمت صحابہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے اور عظمت صحابہ کو ضرور لکھا جاتا ہے۔ میں نے کسی شخص، مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ یار گفتگو کوئی بھی ہو آپ بیچ میں صحابہ کی بات لے آتے ہیں اور آپ عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ میں نے اسے جواب میں کہا تھا مجھے بڑی عجیب بات آپ کی لگی ہے، آپ کا سوال ہی بڑا عجیب ہے، آپ مجھے کوئی بھی عنوان دے دو، جس عنوان کی بھی بات کرو گے اس میں صحابہ کا ذکر ضرور آئے گا، اس لیے کہ صحابہ کے ذکر کے بغیر تو کوئی عنوان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ آپ کس عنوان کی بات کرتے ہو بھائی؟ آپ توحید کی بات کرتے ہو کہ ہم توحید کی بات کریں؟ جب آپ توحید کی بات کرو گے تو آپ کو صحابہ کی بات تو کرنی پڑے گی نا۔ اس نے کہا صحابہ کی بات کیسے کرنی پڑے گی؟ میں نے کہا توحید پر مار کھانے والے تو صحابہ ہیں اور توحید کے کلمے پر لبیک کہنے والے تو صحابہ ہیں، لا الہ الا اللہ کو پہلے پڑھنے والے تو صحابہ ہیں اور لا الہ الا اللہ کے خاطر تپتی ریت پر لیٹنے والے تو صحابہ ہیں اور جلتے انگاروں پر جل کر لا الہ الا اللہ کہنے والے تو صحابہ ہیں، محمد عربی کے گرد ہو کر اس کلمے کو پہنچانے والے تو صحابہ ہیں، حضور کی آواز پر اس کلمے کو لینے والے تو صحابہ ہیں اور پھر دنیا کے کونے کونے تک توحید کا ڈنکا بجانے والے تو صحابہ ہیں۔ ارے بھائی تم جب توحید کی بات کرتے ہو تو صحابہ کی بات کیسے نہیں آئے گی؟ بیت اللہ میں بتوں کو توڑنے والے تو صحابہ ہیں اور بیت اللہ سے بتوں کو اٹھا کر باہر پھینکنے والے تو صحابہ ہیں اور جناب اس پورے مکہ میں آزانے دینے والے تو صحابہ ہیں اور بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر آزان کہنے والے تو صحابہ ہیں اور ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جیسے مشرکوں اور دجالوں اور کافروں سے مقابلہ کرنے والے تو صحابہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ کر بتوں کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے تو صحابہ ہیں اور سب سے پہلے اللہ کے دربار میں اپنے سروں کو جھکا کر سجدے کی ادائیں سکھانے والے تو صحابہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں دوڑتے ہوئے تو صحابہ ہیں۔ ارے بدر کے میدان میں احد احد اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے تو صحابہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید سیکھ کر دنیا تک پہنچانے والے تو صحابہ ہیں۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ جناب ہم کلمے کی بات کرتے ہیں تو کلمے کی ابتدا کرنے والے تو صحابہ ہیں، کلمے کا آغاز کرنے والے تو صحابہ ہیں، کلمے کی آواز پر لبیک کہنے والے تو صحابہ ہیں اور کلمے کو پڑھ کر اپنے وجود پہ نافذ کرنے والے صحابہ ہیں۔ تم کہتے ہو جی ہم نماز کی بات کرتے ہیں اور تم صحابہ کی بات کرتے ہو، ارے نبی سے نماز سیکھ کر پہلے پڑھنے والے تو صحابہ ہیں، پیغمبر کے پیچھے سب میں کھڑے ہونے والے تو صحابہ ہیں، نبی سجدے میں گئے ہیں تو ان کے ساتھ سجدے میں جانے والے تو صحابہ ہیں، رکوع کے انداز سکھانے والے تو صحابہ ہیں اور نبی سے نماز سیکھ کر امت تک پہنچانے والے تو صحابہ ہیں، پیغمبر کے شاگرد بن کر نبی کی نمازوں کو محفوظ کرنے والے تو صحابہ ہیں۔ ارے تہجد کے گواہ تو صحابہ ہیں، فجر کے گواہ تو صحابہ ہیں، ظہر کے گواہ تو صحابہ ہیں، عصر کے گواہ تو صحابہ ہیں، مغرب کے گواہ تو صحابہ ہیں، عشاء کی رکعتیں تو صحابہ ہیں، تسبیحات تو صحابہ ہیں، نمازوں میں جھکنے کا طریقہ بتانے والے تو صحابہ ہیں۔ ارے تم کہتے ہو ہم زکوٰۃ کی بات کرتے، تم بیچ میں صحابہ کو لے آتے ہو۔ ارے زکوٰۃ کے ادا کرنے والے پہلے تو صحابہ ہیں، زکوٰۃ کی تقسیم کرنے والے تو صحابہ ہیں، زکوٰۃ کا مطلب سمجھانے والے تو صحابہ ہیں۔ ارے تم کہتے ہو ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، تم صحابہ کو بیچ میں لے آتے ہو۔ ارے بدر میں جانے والے تو صحابہ ہیں، احد میں جانے والے تو صحابہ ہیں، خیبر میں جانے والے تو صحابہ ہیں، تبوک میں جانے والے تو صحابہ ہیں۔ ارے تلوار چلانے والے تو صحابہ ہیں، تلوار اٹھانے والے تو صحابہ ہیں۔ ارے تم کہتے ہو ہم شہادت کی بات کرتے، تم صحابہ کو لے آتے ہو۔ ارے سب سے پہلے جانے دینے والے تو صحابہ ہیں، گردنیں کٹوانے والے تو صحابہ ہیں، زخم کھانے والے تو صحابہ ہیں، جان قربان کرنے والے تو صحابہ ہیں۔ ارے جن کی شہادتوں پر نبی نے جنازے پڑھائے وہ تو صحابہ ہیں، جو سینے تان کر سامنے آئے وہ تو صحابہ ہیں، جو کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے وہ تو صحابہ ہیں۔ ارے تم ہمیں کہتے ہو ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، تم بیچ میں صحابہ کو لے آتے ہو۔ بھئی صحابہ کو کیسے نہ لے؟ قرآن لکھنے والے تو صحابہ ہیں، پڑھنے والے تو صحابہ ہیں، لینے والے تو صحابہ ہیں، حفاظت کرنے والے تو صحابہ ہیں، دل میں بٹھانے والے تو صحابہ ہیں، تحریر میں لانے والے تو صحابہ ہیں، تصویر میں لانے والے تو صحابہ ہیں، تحقیق میں لانے والے تو صحابہ ہیں، عام کرنے والے تو صحابہ ہیں۔ ارے تم کہتے ہو ہم قرآن کی بات کرتے، تم صحابہ کو لے آتے ہو۔ ارے قرآن کے اندر چمکنے والے تو صحابہ ہیں، دمکنے والے تو صحابہ ہیں، قرآن کا حکم تو صحابہ ہیں، قرآن کی آیاتیں تو صحابہ ہیں، قرآن کے احکامات تو صحابہ ہیں، قرآن کے جملے تو صحابہ ہیں، قرآن کے لفظ تو صحابہ ہیں، قرآن کی تصریح تو صحابہ ہیں۔
ہے, قرآن کی تفسیر تو صحابہ ہے, قرآن کی تشریح تو صحابہ ہے, آواز صحابہ ہے, صدا صحابہ ہے. ارے تم ہمیں کہتے ہو ہم نبیوں کا ذکر کرتے ہیں, تم صحابہ کو بیچ میں لیتے ہو. ارے نبیوں کی ادا بتانے والے تو صحابہ ہیں, جنہیں قاتل سے ٹکرا جانے والے تو صحابہ ہیں, توحید کا سبق سکھانے والے تو صحابہ ہیں. ارے تم ہمیں کہتے ہو ہم حدیث کی بات کرتے ہیں, تم صحابہ کو لے آتے ہو. ارے حدیث کے راوی تو صحابہ ہیں, حدیث کے الفاظ تو صحابہ ہیں, حدیث کے جملے تو صحابہ ہیں. بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی شریف کو پڑھتا جا, ان کے تذکروں میں جا, اب پڑھتا جا, وہاں تجھے جو نظر آتے ہیں وہ صحابہ ہیں. ارے کہتے ہیں مکہ کی بات کرتے ہیں, تم صحابہ کو لے آتے ہو. ارے مکہ کی گلیوں میں گھومنے والے تو صحابہ ہیں, اور مکہ کی گلیوں میں تڑپنے والے تو صحابہ ہیں, تپتی ریت پر لیٹنے والے تو صحابہ ہیں, جلتے انگاروں پر لیٹنے والے تو صحابہ ہیں. ارے دنیا والوں تم ہمیں کہتے ہو ہم دین کی بات کرتے ہیں, تم صحابہ کو لے آتے ہو. ارے دین پہنچانے والے تو صحابہ ہیں, دین پر عمل کرنے والے تو صحابہ ہیں, دین سکھانے والے تو صحابہ ہیں, دین کو پروان چڑھانے والے تو صحابہ ہیں. ارے تم ہمیں کہتے ہو ہم فتوحات کی بات کرتے ہیں, تم صحابہ کو لے آتے ہو. ارے مکہ فتح کرنے والے تو صحابہ ہیں, روم فتح کرنے والے تو صحابہ ہیں, فارس فتح کرنے والے تو صحابہ ہیں, کچھ تم دنیا کو فتح کرنے والے تو صحابہ ہیں. ارے تم ہمیں کہتے ہو ہم جو دین کی بات کرتے ہیں, جو دنیا کی بات کرتے ہیں, تم صحابہ کو لے آتے ہو. میں نے کہا میں کیسے نہ لے آؤں, تم جس طرف سے جاؤ گے, جس رخ سے جاؤ گے, جس انداز سے جاؤ گے, جس زاویے سے جاؤ گے, جس فکر سے جاؤ گے, جس طرف سے گھوم کے آؤ گے, تمہیں ہر جگہ نبی سے پاس پہنچنے سے پہلے صحابہ سے ملنا پڑے گا, قرآن کے پاس جانے سے پہلے صحابہ سے ملنا پڑے گا, کلمے سے پہلے صحابہ سے ملنا پڑے گا, نماز سے پہلے صحابہ سے ملنا پڑے گا, زکات سے پہلے صحابہ سے ملنا پڑے گا, صدقات سے پہلے صحابہ سے ملنا پڑے گا, نیکی بھلائی کے لیے صحابہ سے ملنا پڑے گا. اور مجھے کہنے والا کہنے لگا کہ ہم خلافت کی بات کرتے, ہم حکومت کی بات کرتے, تم صحابہ کو لے آتے ہو. میں نے کہا نبی کے نظام پر حکومت کرنے والے تو صحابہ ہیں, خلافت کے منصب پر بیٹھنے والے تو صحابہ ہیں, صدارت کے منصب پر بیٹھنے والے تو صحابہ ہیں, وزارت کے منصب پر بیٹھنے والے تو صحابہ ہیں. ارے مجھے لوگ کہتے ہیں ہم عدل کی بات کرتے ہیں, تم صحابہ کو لے آتے ہو. میں نے کہا عدل کی تصویر دکھانے والے تو صحابہ ہیں, تصور دکھانے والے تو صحابہ ہیں. مجھے کہنے والا کہتا ہے ہم صداقت کی بات کرتے ہیں, تم صحابہ کو لے آتے ہو. میں نے کہا صداقت کے ترازو پہ تلنے والے تو صحابہ ہیں, صداقت کے جام کو پلانے والے تو صحابہ ہیں, صداقت کے جام لینے والے تو صحابہ ہیں, شہادت کے تمغے لینے والے تو صحابہ ہیں. مجھے کہنے والا کہتا ہے ہم شجاعت کی بات کرتے ہیں, تم صحابہ کو لے آتے ہو. میں نے کہا شجاعت کے پیکر دکھانے والے تو صحابہ ہیں, شجاعت جن پر سجدی تھی وہ تو صحابہ ہیں, جن پر دستی تھی وہ تو صحابہ ہیں. اور کہنے والا کہتا ہے ہم کون سی بات کریں جو تم صحابہ پہ نہیں لاؤ گے. میں نے کہا ایسی بات ہے ہی کوئی نہیں جو تم کرو بات دین کی ہو, اس میں صحابہ نہ آتے ہو. ہر طرف سے ہوگے تمہیں صحابی ملے گا, جس طرف سے ہوگے تمہیں نبی کا ساتھی ملے گا, جس رخ سے ہوگے تمہیں نبی کا رفیق ملے گا, یار ملے گا, فرمانبردار ملے گا, تابعدار ملے گا, جانشار ملے گا, نبی کا یار ملے گا, صحابی ملے گا. کہنے لگا تم کیا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اسی لیے گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا ہر سوال کے جواب میں ہم یہی کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ. توجہ توجہ, نعرہ نہیں, وقت کم ہے. میں چاہتا ہوں حضرت کو وقت دوں, توجہ ہے آپ کی. میں صرف حضرت کی گفتگو کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں. عنوان جدھر سے بھی لاؤ گے, بات جدھر سے بھی لاؤ گے, نام کن کا آئے گا؟ کن کا نام آئے گا؟ گستاخوں, دشمنوں, اعتراض کرنے والوں, تمہارا اعتراض بن سکتا ہی نہیں. اور میں پھر پوچھتا ہوں تم یہ اعتراض کرتے کیوں؟ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں, جدھر جائیں صحابہ کھڑے. چور دروازہ ہم ڈھونڈنا چاہتے,
सामने सहाबा खड़े, ये कुरान बदलना चाहते, सामने सहाबा खड़े, अजान बदलना चाहते, सामने सहाबा खड़े, रोजे में तब्दीली करना चाहते, सामने सहाबा खड़े, अजान में तब्दीली करना चाहते, सामने सहाबा खड़े, तौहीद में डंडी मारना चाहते, सहाबा खड़े हैं, नबूवत के मुकाबले में इमामत लाना चाहते, सामने सहाबा खड़े, खिलाफत के मुकाबले में कोई और चीज लाना चाहते, सामने सहाबा खड़े, दीन मिटाना चाहते, सामने सहाबा खड़े, जिहाद खत्म करना चाहते, सामने सहाबा खड़े, गैरत पे वार करते, सामने सहाबा खड़े, सदाकत पे हमलावर होते, सहाबा खड़े, अदालत पे हमलावर होते, सामने सहाबा खड़े, जिस रुख से ये आते, हर रुख पे सहाबा खड़े, जब नाकाम हो जाते, एतराज पे आते, अरे याद रखो उधर सहाबा खड़े हैं, इधर आओगे तो सहाबा के दीवाने खड़े। तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा, तुम्हें रास्ता ये सोच कर अगर आओ कि तुम्हें कोई रास्ता मिलेगा तो रास्ता तुम्हें मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? इसलिए कि नबी सहाबा से जुदा नहीं, सहाबा नबी से जुदा नहीं। कुरान ने भी कहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है और वो उनके साथ है। ये साथ कौन है? तुम फिर भी यहाँ रोक नहीं सकते, जिधर हुजूर है वही सहाबा है। और मैं एक जुमला कहा करता हूँ, आज भी हजरात उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, जब तक अल्लाह के रसूल पे वही नहीं आई थी, रसूलुल्लाह मजमे में नजर नहीं आते, रसूलुल्लाह जमगटे में नजर नहीं आते, रसूलुल्लाह लोगों में नजर नहीं आते, तन्हाई में रहते हैं, कभी गार में रहते हैं, कभी घर में रहते हैं, कभी तिजारत करते हैं, लोगों के जमगटे में नहीं रहते। जैसे ही नबूवत मिली अब रसूलुल्लाह तन्हा नहीं रहते, पहले तन्हा रहते थे, अब तन्हा नहीं रहते, अब अकेले नहीं रहते, पहले तन्हा होते थे, अब तन्हा क्यों नहीं होते हो? इसलिए नहीं होते, अब इन्हें करीब करके इनके साथ कर दिया गया है। वल्लज़ीना माहू, मोहम्मद थे तो अकेले थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुए तो अकेले न रहे, मजमा साथ दे दिया। कोई अबू बकर बनाकर, कोई उमर बनाकर, कोई उस्मान बनाकर, कोई अली बनाकर, कोई तलहा बनाकर, कोई जुबैर बनाकर, कोई अब्बास बनाकर, कोई सहाबी बनाकर उनके साथ कर दिया। इनके साथ तुम्हें रहना है, साथ क्यों रहना है? आप अदाएं करेंगे, आप अल्फाज कहेंगे, आप जुमले कहेंगे, आपकी हदीस होगी, आपके अरकात और सकनात होंगे, कौल और फेल होगा, चाल और चलन होगा, उठना और बैठना होगा, कहना और सुनना होगा, जुस्तजू और तमन्ना होगी, तड़प और आरज़ू होगी, लफ्ज़ और जुमले होंगे, सजदे और रुकू होंगे, क़ियाम और रुकू होंगे, तिलावत होगी, ख़यालात होंगे, जज्बात होंगे, तसव्वुरात होंगे, आपकी तलवार होगी, आपकी तीर होंगे, आपके नेज़े होंगे, आपकी पगड़ी होगी, आपकी सुन्नत होगी, आपकी शरीयत होगी, आपकी तबीयत होगी, आपका दीन होगा, आपकी आवाज होगी, आपके जुमले होंगे, आपका सोना होगा, आपका जागना होगा, आपका बैठना होगा, आपका लेटना होगा। महबूब यूं नहीं होगा, हर चीज अक्स की जाएगी, महफूज की जाएगी, नक्श की जाएगी, सीनों में बिठाई जाएगी, दिनों में बिठाई जाएगी। अल्लाह कोई कंप्यूटर करेगा, कोई कैमरा करेगा, क्या चीज महफूज करेगी? जवाब आया होगा कैमरा टूट सकता है, कंप्यूटर कमजोर हो सकता है, बिजली जा सकती है, लाइट खत्म हो सकती है, बैटरी कमजोर हो सकती है। महबूब तुम्हें वो देंगे, तुम्हें वो देंगे जो महफूज भी करेंगे, मामूल भी करेंगे, मौजूद भी करेंगे, नक्श में लिख भी देंगे, दिलों में बसा भी देंगे, वजूद में बसा भी देंगे, जिसमें असर बना देंगे, वजूद बना देंगे। मुन्नत तेरी होगी, चेहरा उनका बन जाएगा, अदा तेरी होगी, काम उनका बन जाएगा, अमल तेरा होगा, फेल उनका बन जाएगा, हुक्म तू करेगा, जिंदगी उनकी बन जाएगी, इशारे तू करेगा, अमल ये करके दिखाएंगे। महबूब तू करता जाएगा, ये देखते जाएंगे, तू बताता जाएगा, ये सुनते जाएंगे, तू सिखाता जाएगा, ये सीखते जाएंगे, ये तसव्वुर बन जाएंगे तेरा, तस्वीर बन जाएंगे तेरी, नक्श बन जाएंगे तेरा, अक्स बन जाएंगे तेरा, चलम तेरी ये बनेंगे, चाल तेरी ये बनेंगे, किरदार तेरा ये बनेंगे, गुफ्तार तेरी ये बनेंगे, अमाल तेरे ये बनेंगे, अकवाल तेरे ये बनेंगे, दर्स तेरे ये बनेंगे, मईशत तेरी ये बनेंगे, माशरत तेरी ये बनेगे, तिजारत तेरी ये बनेगे, रगबत तेरा ये बनेगे, बचपन तेरा ये बनेगे, शरीयत तेरी ये बनेगे, तबीयत तेरी ये बनेगे,
نیت تیرے یہ بنیں گے، جماعت تیرے یہ بنیں گے، افراد تیرے یہ بنیں گے، مجاہد تیرے یہ بنیں گے، نمازی تیرے یہ بنیں گے، غازی تیرے یہ بنیں گے، ساتھی تیرے یہ بنیں گے، رفیق تیرے یہ بنیں گے، یار تیرے یہ بنیں گے، سسر تیرے یہ بنیں گے، داماد تیرے یہ بنیں گے، نمازی تیرے یہ بنیں گے، حاجی تیرے یہ بنیں گے، غازی تیرے یہ بنیں گے، سپاہی تیرے یہ بنیں گے، مجاہد تیرے یہ بنیں گے، تلواریں تیرے یہ چلائیں گے، نیزے تیرے یہ چلائیں گے، آواز تیرے یہ بن جائیں گے، بات تیرے یہ بن جائیں گے، پیغام تیرا یہ بن جائیں گے، انعام تیرا یہ بن جائیں گے، عطائیں تیری بن جائیں گے، صدائیں تیری بن جائیں گے، وفائیں تیری بن جائیں گے، رحمتیں تیری بن جائیں گے، عنایتیں تیری بن جائیں گے، کشمتیں تیری بن جائیں گے، عقبتیں تیری بن جائیں گے، رفتیں تیری بن جائیں گے، بلندیاں تیری بن جائیں گے۔ محبوب تیرے ساتھ اسی لیے ان کو بھیجا ہے کہ جو تو چلتا جائے گا یہ تجھے دیکھتے رہیں گے، تو نہیں ہوگا تیری سیرت ہوگی، تو نہیں ہوگا تیری صورت ہوگی، تو نہیں ہوگا تیرا جمال ہوگا، تو نہیں ہوگا تیرا کمال ہوگا، تو نہیں ہوگا تیرا علم ہوگا، تو نہیں ہوگا تیرا عمل ہوگا، تو نہیں ہوگا تیرا قرآن بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا، عقیدہ بھی ہوگا، نظریہ بھی ہوگا، سوچ بھی ہوگی، فکر بھی ہوگی۔ محبوب یہ تیرے ساتھ ایسے چل پڑیں گے، تیری ہر ادا کو ایسے محفوظ کر لیں گے، قیامت کی صبح آ جائے گی، تیری ادائیں باقی رہیں گی۔ اور توجہ میری طرف، میں ایک پیرایا آخری پڑھنا چاہتا ہوں، اگر توجہ میری طرف ہو۔ میں نے کہا تم مجلس پڑھتے ہو، میں مجلسہ پڑھتا ہوں۔ اور کئی مجلسوں کے لیے ایک مجلسہ بہت ہے یا نہیں ہے؟ توجہ، ایک شاعر نے شعر لکھا، ایک نہیں لکھا، 40,000 اشعار لکھے۔ کتنے 40,000 اشعار لکھے، اور 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخری شعر لکھتا ہے عربی کے۔ اس آخری شعر کا ترجمہ کسی اردو دان نے کیا۔ وہ لکھتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تھکی ہے فکر رساں، مدہ باقی ہے قلم ہے آبلا پا، مدہ باقی ہے فرق ہوئے تمام، مدہ باقی ہے اور تمام عمر لکھا، مدہ باقی ہے۔ وہ کہتا ہے تھکی ہے فکر رساں، مدہ باقی ہے، دماغ دل جو کچھ لکھنا تھا لکھ دیا، یہ تھک گئے، پلٹ کر دیکھا، محبوب تیری مدہ باقی ہے، محبوب تیری مدہ باقی ہے، اور ورق ہوئے تمام، لکھتے لکھتے تمام ورق لکھے، پلٹ کر دیکھا تیری مدہ باقی ہے اور تمامی عمر لکھا، محبوب تیری مدہ باقی ہے، دنیا سے جا کے دیکھا تیری مدہ باقی ہے، قوموں کی قومیں بدلی تیری مدہ باقی ہے، نسلوں کی نسلیں بدل گئی تیری مدہ باقی ہے، زمانوں کے زمانے بدل گئے تیری مدہ باقی ہے، دوروں کے دور بدل گئے تیری مدہ باقی ہے، حکومتیں بدل گئی تیری مدہ باقی ہے، سلطنتیں بدل گئی تیری مدہ باقی ہے، قبیلے بدل گئے تیری مدہ باقی ہے، بابا رسم و رواج بدل گئے تیری مدہ باقی ہے، سلسلے سیاست بدل گئے تیری مدہ باقی ہے، سلسلے ثقافت بدل گئے تیری مدہ باقی ہے، کائنات کی ہر چیز بدلتی چلی گئی مگر تیری مدہ باقی ہے، اور تھکی ہے فکر رساں، مدہ باقی ہے، فرق ہوئے تمام، مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدہ باقی ہے۔ میں نے سوال کیا، اس نے سب کچھ لکھا، ہر چیز لکھ کر دیکھا، پھر بھی کہتا ہے مدہ باقی ہے۔ میں نے کہا کیا لکھا؟ تو میرے تصور نے کہا اس نے نبی کا بچپن لکھا ہے، جوانی لکھی ہے، شباب لکھی ہے، ولادت کو لکھا ہے، اونٹنی کو لکھا ہے، حلیمہ کو لکھا ہے، بکریوں کو لکھا ہے، دودھ کو لکھا ہے، چلنے کو لکھا ہے، پھرنے کو لکھا ہے، بچپن کے رخسار کو لکھا ہے، ولادت کے وقت کی حاضری کو دیکھا ہے، جبرائیل کے آنے کو لکھا ہے، ابو طالب کے نعرے کو لکھا ہے، ابو لہب کی باتوں کو لکھا ہے، ابو جہل کی بات کو لکھا ہے، عتبہ شیبہ کی باتوں کو لکھا ہے، اس نے مکہ کو لکھا ہے، مکہ کی دھرتی کو لکھا ہے، مکہ کی گلیوں کو لکھا ہے، لا اقسم بہذا البلد جیسے مکہ کے شہر کو لکھا ہے، اس نے نبی کے
लड़कपन को लिखा है, बचपन को लिखा है, पैदाइश को लिखा है, ऊँटनियों को लिखा है, बकरियों को लिखा है, वहां से वापसी को लिखा है, तौफ के जाने को लिखा है, तौफ से वापसी को लिखा है, नबूवत के पढ़ने को लिखा है, पढ़ने को लिखा है, तिजारत को लिखा है, जाने को लिखा है, आने को लिखा है, हुजूर की दोस्ती को लिखा है, कुर्ब को लिखा है, नबी के चेहरे को लिखा है, जुल्फ को लिखा है, निगाहों को लिखा है, कदमों को लिखा है, सोने को लिखा है, तिजारत को लिखा है, माइशत को लिखा है, माशरत को लिखा है, सोकर उठने को लिखा है, उठते हुए क्या कहा ये लिखा है, जागते हुए क्या कहा ये लिखा है, बोला क्या ये लिखा है, कहा क्या ये लिखा है, इशारा कैसे किया लिखा है, तरफ कैसे का ये लिखा है, तरफ कैसे का ये लिखा है, आरज़ू क्या थी ये लिखा है, कहा क्या ये लिखा है, बोला क्या ये लिखा है, निकले कैसे लिखा है, गए कैसे लिखा है, बैतुल्लाह में कैसे गए लिखा है, बैतुल खला में कैसे गए लिखा है, वहां से बाहर कैसे लिखा है, और मक्का के पहाड़ों में कैसे गए ये लिखा है, गलियों में क्या हुआ ये लिखा है, पत्थर कैसे लगे ये लिखा है, खून कैसे निकला ये लिखा है, जिस्म जख्मी कैसे हुआ ये लिखा है, रुखसार की चमक क्या है ये लिखा है, नबों के ओठों की मुस्कुराहट क्या है ये लिखा है, हाथों के इशारे क्या है ये लिखा है, चलते हैं तो कद कितना है ये लिखा है, इशारा किया तो दरख्त कैसे चला ये लिखा है, आसमान का सूरज कैसे चला ये लिखा है, इशारों से कैसे फिरा ये लिखा है, चांद तो टुकड़े कैसे हुआ ये लिखा है, सर पर बादलों ने आकर साया किया ये लिखा है, जनाब जब चले तो पत्थरों ने सलाम किया ये लिखा है, पत्तों ने सलाम किया ये लिखा है, किंकरियों ने सलाम किया ये लिखा है, इज्जत के सलाम है ये लिखा है, जिब्राइल कैसे है ये लिखा है, उतरे कैसे है ये लिखा है, गार में कैसे गए ये लिखा है, पहाड़ में कैसे चढ़े ये लिखा है, उठाकर कौन ले ये लिखा है, कंधों पर किसने बिठाया ये लिखा है, कंधों से उठाकर गार में किसने पहुंचाया ये लिखा है, गार में तने तरह किसने चेहरे का दीदार किया ये लिखा है, किसकी निगाहें किस पर पड़ी है ये लिखा है, इसकी निगाहें किस पर पड़ी है ये लिखा है, ऊपर ने क्या देखा, नीचे ने क्या देखा, आंख खुली तो क्या देखा, आंख बंद हुई तो क्या देखा, और सामने तो क्या देखा, रुखसार पे आंसू किसके गिरे, कैसे गिरे, वहां से बाहर कैसे आए, मदीना कैसे पहुंचे, इस्तेकबाल किसने किया, रास्ते में कौन आया, मस्जिद किसने बनाई, तराने किसने गाए, आगे को कौन गया, चादर किसने पकड़ी, चादर के नीचे कौन बैठा, मदीना कैसे पहुंचे, ऊँटनी कैसे रुकी, घर के किस में गए, दरवाजे में कैसे दाखिल हुए, रहे कैसे, जमा कौन हुए, अंसार कौन थे, मुहाजिर कौन थे, पहले कौन थे, अव्वल कौन थे, इब्तिदाई कौन थे, आगाज कौन थे, इब्तिदा कौन थे, उरूज कौन थे, अव्वल कौन थे, बुनियाद कौन थे, असास कौन थे, ये सभी कुछ लिखा, और सभी कुछ लिख के कहता है तकीए फिक्रे रसा और मदा बाकी है, कलम अपना पा और मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है, फर्क हुए तमाम मदा बाकी है, हर चीज लिखता चला गया मदा बाकी है। मैं शायर से पूछता हूँ, शायर मुझे बता, तुझे किसने बताया चेहरा कैसा था, तुझे किसने बताया लब कैसे थे, तुम्हें किसने बताया मुस्तफा कैसे थे, तुझे किसने बताया रुखसार कैसी थी, तुझे किसने बताया चलते कैसे थे, तुझे किसने बताया लेटे कैसे थे, तुझे किसने बताया किसके बिस्तर पर थे, तुझे किसने बताया उस बिस्तर पर कौन था, तुझे किसने बताया जिब्राइल आया था, तुझे किसने बताया कलाम लाया था, तुझे किसने बताया पैगाम लाया था, और तुझे किसने बताया मुस्तफा के पास मेहमान आया था, तुझे किसने कहा कि मैदान में निकले, तुझे किसने कहा इनकी तलवारें कितनी, तुझे किसने कहा इनके नेज़े कितने, बताया किसने, तकीए फिक्रे रसा मदा बाकी है, कलम है आप लापा मदा बाकी है, फर्क हुए तमाम मदा बाकी है, और तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है, बता तुझे बताया किसने, जवाब आता है साहबा 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 लियारी के लोगों, कराची के लोगों, ताने मत दो, बुरा भला मत कहो, हम दहशतगर्द नहीं, हम तखरीबकार नहीं, हम शिद्दत पसंद नहीं, हम मोहब्बत पसंद हैं।
ہم عقیدت پسند ہیں، ہمیں مت روکو، ہم دیوانے ہیں، ہم صحابہ کے دیوانے ہیں. ہم نے کرسی کی بات نہیں کی، ہم نے جائیداد کی بات نہیں کی، ہم نے وزارت کی بات نہیں کی، ہم نے پرمٹوں کی بات نہیں کی، ہم نے نوکریوں کی بات نہیں کی، ہم نے حکومت کی بات نہیں کی، ہم نے وزارتوں کی بات نہیں کی. ہم تم سے یہ بھیک مانگنے نہیں آئے، ہم تم سے کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں رسول اللہ دیا، جنہوں نے ہمیں قرآن دیا، جنہوں نے ہمیں دین دیا، جنہوں نے ہمیں شریعت دی، جنہوں نے ہمیں اسلام دیا، جنہوں نے ہمیں عقیدہ دیا، جنہوں نے ہمیں نظریہ دیا، جنہوں نے ہمیں شریعت دی، جنہوں نے ہمیں اسلام دیا، جنہوں نے ہمیں نور دیا، جنہوں نے ہمیں امام دیا، صداقت دی، دلال دی، شرافت دی، ریاست دی، حکومت دی، سلطنت دی، نظام دیا، پیغمبر کی ادائیں دی، وفائیں دی، سیرت دی، امن دیا، اسلام دیا. ہم کہتے ہیں ان کو عزت دے دو، ان کو قانون دے دو، ان کے لیے ضابطہ بنا دو، ان کے لیے اصول بنا دو، ان کے لیے قانون بنا دو. میری عزت پہ آ جاتی ہے، آتی رہے، ہم مٹتے رہے، ہمیں گالی دینی ہے دے دو، برا بلا کہنا ہے کہہ دو، لیکن صحابہ کی توہین مت کرو، انہیں قانون دے دو. ہم نے تم سے نوکریاں نہیں مانگی، ملازمتیں نہیں مانگی، ہم نے تم سے دولت نہیں مانگی، پیسہ نہیں مانگا، پرمٹ نہیں مانگا، بجلی نہیں مانگی، گیس نہیں مانگی، سڑکیں نہیں مانگی. حکمرانوں اپنی جیبوں میں رکھو، ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں صدیق کی عزت چاہیے، عظمت چاہیے، عمر کی عدالت کا تحفظ چاہیے، تحفظ چاہیے. امی عائشہ طاہرہ مطہرہ منزہ مبرہ ادیبہ خدیجہ نفیسہ طیبہ طاہرہ کی عزت چاہیے، ناموس چاہیے. محمد کے حرم کا لباس کی عزت چاہیے، پیغمبر کے گردانے کا خاندان کا قانون چاہیے، نبی کے شرانے اور گھرانے کی عزت چاہیے، وقار چاہیے. لاؤ تم دے دو، ہم تمہارے غلام بن جاتے ہیں. میرے قائد مرشد امام نے کہا تھا صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، امام ہے، امام ہے، امام ہے. ہم تم سے کہتے ہیں ملک مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، مترقی ہوگا اور امن والا ہوگا، امن کی عظمتوں والا ہو جائے گا. آؤ صحابہ کی عزت کا قانون بناؤ. حکمرانوں اگر صحابہ کی عزت نہیں رہے گی، رب کی قسم تمہاری عزت بھی نہیں رہے گی. صحابہ کی عظمت نہیں رہے گی، کسی کی عظمت بھی باقی نہیں رہے گی. صحابہ کی عزتوں پہ تم اگر غلط بات کرو گے تمہاری عزت بھی نہیں رہے گی. صحابہ کی عزت نہیں رہے گی، ملک میں امن نہیں رہے گا، وقار نہیں رہے گا، برکت نہیں رہے گی، رحمت نہیں رہے گی. اگر چاہتے ہو تمہیں صحابہ کی عزت کا قانون دینا پڑے گا. لوگے نہیں لوگے اونچی اونچی لوگے نہیں لوگے گستاخو، تم صحابہ پر تنقید کرتے ہو، انہیں برا بلا کہتے ہو جن کے پاس سبھی کچھ ہے، جن کے پاس. میں نے شاعر سے پوچھا تو کہتا ہے تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، تجھے یہ مدہ بتائی کس نے ہے؟ قلم آبلا پا تیرا قلم خشک ہو گیا، بتا تجھے یہ واقعات بتائے کس نے؟ اونچی اونچی اور اونچی، دل ٹھر جائے ذرا اور اونچی. صحابہ والوں میں تم سے پوچھ رہا ہوں کسی اور سے نہیں، کون؟ اور میں نے پنجاب کے سفر میں اور سندھ کے سفر میں وہاں کے لوگوں سے کہا مجھے آپ کی کھلی ہوئی آنکھیں نہیں چاہیے، کھلا ہوا چہرہ بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ کا کھلا اور کھلا ہوا دل چاہیے. دو گے؟ ہاتھ وہ کھڑا کرے جس کا ہے، جس کا نہیں ہے وہ چھوڑ دے. دو گے؟ جو پوچھ رہے ہو بتاؤ دو گے؟ ابھی تک تو آپ ارادہ کر رہے ہو، کیا کیوں نہیں دیتے؟ دے دیا. دل دے دیا اور دل ہی دے دیا، دل 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 دے دیا.
ना जान मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दिल चाहिए। जाने पहले बहुत हो चुकी है, अब दिल चाहिए। तवज्जो तवज्जो दे दिए। वो पीछे वालों के हाथ खड़े नजर नहीं आ रहे, दे दिया नहीं दिया। वो दीवारों पे बैठे हुए भी कह रहे दे दिए। मेरा ईमान कहते, जो घर में सुन रहे वो भी कहते हैं दे दिए, जो लाइव घर में बैठ के देख रहे वो भी कहते हैं दे दिए। सहाबा के दुश्मनों, इन्होंने दिल सहाबा के नाम दे दिया है। और अब मसला किसका है? अब मसला किसका है? दिल बंद हो जाए, आंखें बंद हो जाती हैं। दिल बंद हो जाए, सुकून बंद हो जाता है। दिल बंद हो जाए, जिस्म की हरकत बंद हो जाती है। इन्होंने दिल दे दिया है। और मैं कह रहा हूं आपसे, सहाबा के दुश्मनों, सुन्नी जवानों के दिल मैं सहाबा के नाम ले चुका हूं और इनके दिलों में सहाबा की मोहब्बत का रंग भर चुका हूं। अब दिल दिल ही नहीं रहे, सहाबा की मोहब्बत का घर बन गए हैं। मैंने शायर से पूछा, तुझे बताया किसने है? वो जवाब में कहता है, सवाल करना तुम्हारा काम है, जवाब देना। वो कहता है सवाल करना तुम्हारा काम है, जवाब देना सहाबा का काम है। ऊंची ऊंची ऊंची, मैं आखिरी वक्त में पहुंचा हुआ हूं, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपको वो तवज्जो करना चाहता हूं। तवज्जो है, क्या दे दिया आपने? मसला किसका है? मसला किसका है? हुक्मरानों, तुम्हें पता नहीं है, हमारा मसला कोई और नहीं, हमारा मसला हमारे दिल का है। सहाबा हमारे दिल में धड़कते हैं, बल्कि मोहब्बत सहाबा हमारे दिल में रहती है। सहाबा के उस शायर ने कहा, सवाल करने वाले ने कहा सवाल करो, तुम क्या पूछना चाहते हो? या तो नबी की सीरत इतनी महफूज है कि कोई चीज गुम नहीं है, छुपी हुई नहीं है। और मैं कहा करता हूं, हमारे यहाँ छुपी हुई चीज कोई है ही नहीं, हम छुपी हुई चीज रखते ही नहीं है। हमारी किताब भी खुली हुई है, हमारा ईमान भी खुला हुआ है। हमने छुपा के ना किताब रखी है, हमने छुपा के ना इमाम रखा है। सवाल करने वाले सवाल कर, हमसे सवाल करेगा नबी की सीरत का, तो पैगंबर की सीरत मालूम है, नबी की सूरत मालूम है, पैगंबर की फजीलत मालूम है, नबी का हुस्न मालूम है, नबी का जलाल मालूम है, मकाम मालूम है, कदर मालूम है, मंजिलत मालूम है, नबी का कलमा मालूम है, नबी की नमाज मालूम है, नबी का रोजा मालूम है, नबी का हज मालूम है, हज का तरीका मालूम है, तवाफ का तरीका मालूम है, घूमने का तरीका मालूम है, रमल का तरीका मालूम है, सफा मरवा पे जाना मालूम है, बैतुल्लाह में दाखिल होना मालूम है, वहां से निकलना मालूम है, नबी का कद कितना था मालूम है, वजूद कितना था मालूम है, चेहरा कैसे था मालूम है, आंखें कैसी थी मालूम है, दाढ़ी कितनी लंबी थी मालूम है, दाढ़ी में सफेद बाल कितने थे मालूम है, जुल्फ कितनी लंबी थी मालूम है, जुल्फ में रुखसारें कितनी थी मालूम है, जुल्फ के अंबार कितने थे मालूम है, पगड़ी कौन सी थी मालूम है, पगड़ी के बल कितने थे मालूम है, लंबाई कितनी थी मालूम है, रंग कौन सा था मालूम है, लिबास कैसा था मालूम है, कमरी कौन सी थी मालूम है, चादर कौन सी थी मालूम है, बिस्तर कौन सा था मालूम है, बिस्तर पे बिछा क्या था मालूम है, बिस्तर पे लेटा कौन था मालूम है, बिस्तर पे आया कौन था, जिब्राइल ने कहा क्या था मालूम है, जिब्राइल बोले क्या थे मालूम है, जिब्राइल नफस क्या लाए थे मालूम है, कुरान कैसे उतरा मालूम है, कुरान कैसे आया मालूम है, मक्की सूरत कौन सी है मालूम है, मदनी सूरत कौन सी है मालूम है, जनाबे नबी अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हुई मालूम है, चमक कैसी थी मालूम है, दमक कैसी थी मालूम है, बचपन में कहाँ रहे मालूम है, लड़कपन में कहाँ रहे मालूम है, अब्बा का इंतकाल कब हुआ मालूम है, अम्मा कब रुखसत हुई मालूम है, दादा कब रुखसत हुए मालूम है, चचा ने क्या कहा मालूम है, भतीजों ने क्या कहा मालूम है, बेटे कितने थे मालूम है, बीवियां कितनी है मालूम है, बीवियों का हसब क्या है मालूम है, नसब क्या है मालूम है, उनका खानदान क्या है मालूम है, उनकी रिश्तेदारियां क्या है मालूम है, वो आई कहां से मालूम है, उनका नाम क्या है मालूम है, कबीला क्या है मालूम है, उनका खानदान क्या है मालूम है। पूछ, क्या पूछना चाहता है? नबी के कदम कहां लगे मालूम है, कदम के निशान कैसे थे मालूम है, जूता कैसा था मालूम है, ताफ कैसे गए मालूम है, पत्थर
कैसे लगे, मालूम है कहां लगे, मालूम है खून कितना निकला, मालूम है खून कहां गिरा, मालूम है नबूवत ने कलमे का आगाज कैसे किया, मालूम है गार में कैसे गए, मालूम है हिरा में कैसे गए, मालूम है पहाड़ पे कैसे चढ़े, मालूम है दावत क्या दी, मालूम है ठुकराया किसने, मालूम है सीने से लगाया किसने, मालूम है बैतुल्लाह में दौरान हाथ किसने उठाया, पकड़कर उठाया किसने, मालूम है घर कौन लेकर गया, मालूम है कुर्बानी किसने दी, मालूम है पत्थर किसने खाए, मालूम है साथ कौन रहा, मालूम है किसके घर दूल्हा बन के गए, मालूम है कौन दूल्हा बन के इनके घर में गया, मालूम है अरे सुन आयशा का दुपट्टा कैसा था, मालूम है उस दुपट्टे का झंडा कैसा था, मालूम है उसका रंग कैसा था, मालूम है वो लहराया कैसे था, मालूम है खेमे में कैसे गए थे, मालूम है दुआ कैसे की थी, मालूम है जिब्राइल कैसे आ गए थे, ये भी मालूम है जिब्राइल ने पगड़ी कौन सी बांधी थी, ये भी मालूम है पगड़ी का रंग क्या था, ये भी मालूम है घोड़ा कैसे घूमा, ये भी मालूम है तीर कैसे चलाया, ये भी मालूम है जर्रा कैसे चलाई, ये भी मालूम है दुश्मन कैसे भागा, ये भी मालूम है दुश्मन पे गालिब कैसे हुए, ये भी मालूम है बदर की फतह कैसे हुई, ये भी मालूम है शहीद कितने हुए, ये भी मालूम है वो कुएं में कौन गए, ये भी मालूम है पास कौन खड़ा हुआ, ये भी मालूम है सवाल कैसे किया, वो भी मालूम है सवाल कौन सा किया, ये भी मालूम है जवाब क्या आया, वो भी मालूम है उनकी हालत क्या थी, मालूम है सरदार कैसे कटे, मालूम है कैसे गिरे, मालूम है और जिया पूछ क्या पूछना चाहता है, नबूवत पूछना चाहता है, मालूम है रिसालत पूछना चाहता है, मालूम है मक्की जिंदगी पूछना चाहता है, मालूम है मदनी जिंदगी पूछना चाहता है, मालूम है मदीना में दाखिल कैसे हुए, मालूम है किसके घर उठनी रुकी, मालूम है वहां कहा क्या, मालूम है इस्तेकबाल कैसे हुआ, मालूम है मस्जिद कैसे बनी, मालूम है मस्जिद बनाई कैसे, मालूम है ईंटें लाए कैसे, मालूम है पेड़ पर पत्थर कैसे बांधे, मालूम है पत्थर ला कैसे किए, मालूम है खाना कैसे खाया, मालूम है बकरी ज़िबा कैसे हुई, मालूम है पकी कैसे, मालूम है खाई कैसे, मालूम है मेहमान कितने बुलाए, मालूम है कितने मेहमानों ने वो खाया, मालूम है पानी में उंगली कैसे रखी, मालूम है पानी बढ़ा कैसे, मालूम है पानी उठा कैसे, मालूम है पिया किस किसने, मालूम है पूछ क्या पूछना चाहता है, पूछना तेरा काम है, जवाब देना सहाबा का काम है, और नबी की पूरी जिंदगी उम्मत तक पहुंचाने वाले सहाबा हैं, दीन उम्मत तक पहुंचाने वाले सहाबा हैं, वल्लज़ीना माअहू जो साथ चले वहां से चले तो आज भी साथ हैं, कब्र में साथ सोए हुए, बात यही खत्म नहीं, रसूलुल्लाह ने कहा जब क़यामत का दिन होगा और मैं अपनी कब्र से उठूंगा, मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, मेरे बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा, और मैं जन्नत में इन्हें पकड़ कर जाऊंगा, थकी है फिक्रे रसा मदा बाकी है, कलम अबला पा मदा बाकी है, फर्क हुए तमाम मदा बाकी है, तमाम उमर लिखा मदा बाकी है, दुनिया वालों जमाने गुजर गए, सदियां गुजर गई, तारीखें बदल गई, कौमें बदल गई, आज नबी की सीरत भी महफूज है, सूरत भी महफूज है, कुरान भी महफूज है, दीन भी महफूज है, अज़ान भी महफूज है, कलमा भी महफूज है, नमाज भी महफूज है, मुझे पूछने वाला पूछता है ये क्यों महफूज है, मैंने कैसे लिए महफूज है कि अबू बकर महफूज है, उमर महफूज है, उस्मान महफूज है, अली महफूज है, तला महफूज है, हसन महफूज है, हुसैन महफूज है, मुआविया महफूज है, अबू सुफियान महफूज है, आयशा महफूज है, हफ्सा महफूज है, खदीजा महफूज है, खदीजा महफूज है, फातिमा महफूज है, रुकैया महफूज है, ज़ैनब महफूज है, उम्मे कुलसूम महफूज है, ये महफूज थी, ये महफूज थे, दीन महफूज है, शरीयत महफूज है, क़यामत तक आने वालों तुम सब खून मारते रहोगे लेकिन खून खून होकर वापस जाते रहोगे, तुम्हारी हर अदाएं नाकाम हो जाएंगी, मोहम्मद के यारों की अदाएं कामयाब हो जाएंगी, तुम्हारा हर फेल नाकाम हो जाएगा, मोहम्मद के यारों का फेल कामयाब हो जाएगा, तुम्हारी अदाएं दम तोड़ जाएंगी, मोहम्मद के यारों की अदाएं बढ़ती चली जाएंगी, क़यामत की सुबह तक साथे रसूलुल्लाह का नाम भी रहेगा, जमाते रसूलुल्लाह का नाम भी रहेगा, और जिनका नाम रहेगा उन्हें क्या कहते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, वो जो उनके साथ हैं ये कौन है, मैंने इसी को कहा, मैं जिस तरफ देखता हूं साहबा तुम नजर आते हो, जिस तरफ रुख करता हूं तुम नजर आते हो, हर जगह पे तुम नजर आते हो, तुम क्या हो,
اونچی 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 اونچی. ابھی آپ پلٹ نہیں سکتے, آپ دل دے چکے ہیں. عثمان پارک گونجے تو لیاری گونجنا چاہیے. کون ہے؟ واہ صحابہ واہ. اور بدر میں جانے والوں واہ صحابہ واہ. عہد میں جانے والوں واہ صحابہ واہ. تپتی ریت پہ لیٹنے والوں واہ صحابہ واہ. چلتے گاروں پہ جل جانے والوں واہ صحابہ واہ. تختے دار پہ جھول جانے والوں واہ صحابہ واہ. عزتیں قربان کرنے والوں واہ صحابہ واہ. قربانیاں دینے والوں واہ صحابہ واہ. پہاڑوں میں جانے والوں واہ صحابہ واہ. جنگلوں میں جانے والوں واہ صحابہ واہ. دریاؤں میں کود جانے والوں واہ صحابہ واہ. دریاؤں میں چلے جانے والوں واہ صحابہ واہ. روم فارس فتح کرنے والوں واہ صحابہ واہ. قسطم دنیا تک پہنچ جانے والوں واہ صحابہ واہ. روم فارس کے پرخچے اڑانے والوں واہ صحابہ واہ. واہ صحابہ واہ. واہ صحابہ واہ. کابل آنے والوں واہ صحابہ واہ. کندھار تک پہنچنے والوں واہ صحابہ واہ. روڑی اور شکر تک آنے والوں واہ صحابہ واہ. دنیا تک پیغام پہنچانے والوں واہ صحابہ واہ. قرآن پہنچانے والوں واہ صحابہ واہ. سنت پہنچانے والوں واہ صحابہ واہ. شریعت پہنچانے والوں واہ صحابہ واہ. نبی کی صورت پہنچانے والوں واہ صحابہ واہ. اصول پہنچانے والوں واہ صحابہ واہ. حدیث پہنچانے والوں واہ صحابہ واہ. پیار پہنچانے والوں واہ صحابہ واہ. محبت پہنچانے والوں واہ صحابہ واہ. عقیدت پہنچانے والوں واہ صحابہ واہ. پیار کی انتظار کرنے والوں واہ صحابہ واہ. محمد کو کندھوں پہ اٹھانے والوں واہ صحابہ واہ. میدانوں میں لے جانے والوں واہ صحابہ واہ. حجۃ المکہ پہ جمع ہونے والوں واہ صحابہ واہ. جمع ہو کر پھیل جانے والوں واہ صحابہ واہ. گھر بار چھوڑنے والوں واہ صحابہ واہ. بیوی بچے چھوڑنے والوں واہ صحابہ واہ. خاندان قوم چھوڑنے والوں واہ صحابہ واہ. قبیلوں کو چھوڑنے والوں واہ صحابہ واہ. رہتی دنیا تک ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والوں واہ صحابہ واہ. قرآن کی تلاوت کرنے والوں واہ صحابہ واہ. صداقت کا علمدار بننے والوں واہ صحابہ واہ. عدالت کا راج بننے والوں واہ صحابہ واہ. عظمت کے مینار بننے والوں واہ صحابہ واہ. آسمان کے ستارے بننے والوں واہ صحابہ واہ. چمک دمک دکھانے والوں واہ صحابہ واہ. ہدایت کے راستے بننے والوں واہ صحابہ واہ. ہدایت کی روشنی بننے والوں واہ صحابہ واہ. ہدایت کی چمک بننے والوں واہ صحابہ واہ. ہدایت کا ذریعہ بننے والوں واہ صحابہ واہ. ہدایت کی شعاع بننے والوں واہ صحابہ واہ. ہدایت کا ترک بننے والوں واہ صحابہ واہ. ہدایت کا راستہ بننے والوں واہ صحابہ واہ. ہدایت کے راستے پہ چلانے والوں واہ صحابہ واہ. ہدایت کے راستے پہ گمزن ہونے والوں واہ صحابہ واہ. ہدایت کے پھول بننے والوں واہ صحابہ واہ. چراغ بننے والوں واہ صحابہ واہ. روشنی بننے والوں واہ صحابہ واہ. ستارے بننے والوں واہ صحابہ واہ. نظارے بننے والوں واہ صحابہ واہ. پیارے بننے والوں واہ صحابہ واہ. ہماری جان بننے والوں واہ صحابہ واہ. پہچان بننے والوں واہ صحابہ واہ. اطمینان بننے والوں واہ صحابہ واہ. نشان بننے والوں واہ صحابہ واہ. حفاظت کا ضامن بننے والوں واہ صحابہ واہ. دنیا بھر میں پھیل جانے والوں واہ صحابہ واہ. کفر کو مغلوب کرنے والوں واہ صحابہ واہ. باطل کو بھگانے والوں واہ صحابہ واہ. کفر کو نچانے والوں واہ صحابہ واہ. یہود و نصارہ کو عرب سے نکالنے والوں واہ صحابہ واہ. یہود و نصارہ کے خچے اڑانے پر خچے اڑانے والوں واہ صحابہ واہ. دنیا تک رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والوں واہ صحابہ واہ. اصحابی کن نجوم کی تصویر بننے والوں واہ صحابہ واہ. نبی کے لفظوں لبوں میں آنے والوں واہ صحابہ واہ. پیغمبر کی ادائیں بننے والوں واہ صحابہ واہ. محبوب کے الفاظ بننے والوں واہ صحابہ واہ. جملے بننے والوں واہ صحابہ واہ. ساری دنیا سے کٹ کر رسول اللہ کے ساتھ جڑنے والوں واہ صحابہ واہ. تمہارے دلوں پہ اللہ نظر ڈالے, ارے دلوں کو پاک رکھنے والوں واہ صحابہ واہ. وجود کو پاک رکھنے والوں واہ صحابہ واہ. قدموں کو پاک رکھنے والوں واہ صحابہ واہ. نبوت کے عشق میں دیوانے ہونے والوں واہ صحابہ واہ. پروانے ہونے والوں واہ صحابہ واہ. مستانے ہونے والوں واہ صحابہ واہ. کٹ جانے والوں واہ صحابہ واہ. سبا ہو جانے والوں واہ صحابہ واہ. مگر ڈٹ جانے والوں واہ صحابہ واہ. واہ صحابہ واہ. واہ صحابہ واہ. آج تک تمہاری عزتوں کی بات ہو رہی ہے واہ صحابہ واہ. حق نواز کٹ گیا واہ صحابہ واہ. اظہار کٹ گیا واہ صحابہ واہ. مختار کٹ گیا واہ صحابہ واہ. اظہار کٹ گیا واہ صحابہ واہ. حبیب اللہ مختار کٹ گیا واہ صحابہ واہ. اسد کٹ گیا واہ صحابہ واہ. مفتی سعود کٹ گیا واہ صحابہ واہ. ڈاکٹر عادل قربان ہو گیا واہ صحابہ واہ. یہ سب تیار بیٹھے ہیں آپ کی عزتوں پہ قربان ہونے کو واہ صحابہ واہ. واہ صحابہ واہ. واہ صحابہ واہ. واہ 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 صحابہ واہ. 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 آج بھی تمہارا دشمن چھری لے کر
سینہ پیٹے، واہ صحابہ واہ، خنجر مارے، واہ صحابہ واہ، خون نکلے، واہ صحابہ واہ، تڑپ جائے، واہ صحابہ واہ، فکر جائے، واہ صحابہ واہ، گمراہوں میں جائے، واہ صحابہ واہ، پھر پھنس جائے، واہ صحابہ واہ، سنی مقابل آئے، واہ صحابہ واہ، دیوبندی کھڑا ہو جائے، واہ صحابہ واہ، بریلوی کھڑا ہو جائے، واہ صحابہ واہ، اہل حدیث کھڑا ہو جائے، واہ صحابہ واہ، بچے بھی کہیں واہ صحابہ واہ، بڑے بھی کہیں واہ صحابہ واہ، عورتیں بھی کہیں واہ صحابہ واہ، مرد بھی کہیں واہ صحابہ واہ، بوڑھے بھی کہیں واہ صحابہ واہ، شیخ الحدیث بھی کہیں واہ صحابہ واہ، اساتذہ بھی کہیں واہ صحابہ واہ، مدرس بھی کہیں واہ صحابہ واہ، وکلاء بھی کہیں واہ صحابہ واہ، فوج بھی کہیں واہ صحابہ واہ، سپاہی بھی کہیں واہ صحابہ واہ، پولیس بھی کہے واہ صحابہ واہ، رینجرز بھی کہے واہ صحابہ واہ، بلاچی پکارے واہ صحابہ واہ، سندھی بولے واہ صحابہ واہ، پٹھان بولے واہ صحابہ واہ، سرائکی بولے واہ صحابہ واہ، پنجابی بولے واہ صحابہ واہ، میمن بولے واہ صحابہ واہ، اور گورا بولے واہ صحابہ واہ، کالا بولے واہ صحابہ بولا، عربی بولے واہ صحابہ واہ، عجمی بولے واہ صحابہ واہ، شامی بولے واہ صحابہ واہ، لبنانی بولے واہ صحابہ واہ، ایرانی بولے واہ صحابہ واہ، ایرانی بولے واہ صحابہ واہ، تہرانی بولے واہ صحابہ واہ، افغانی بولے واہ صحابہ واہ، پاکستانی بولے واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ 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 صحابہ واہ۔ توجہ توجہ، بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں۔ آپ اتنی واہ صحابہ واہ لکھیں گے، کہیں گے دور دیوار چوکو چوراہوں پہ اتنی واہ صحابہ لکھیں گے، آپ کے محلے میں رہنے والا گستاخ اپنے گھر سے باہر نکلے گا، سن سن سن، اپنے گھر سے باہر نکلے گا اور باہر نکل کر دیوار پر نظر پڑے گی تو کیا پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا؟ تنگ ہو جائے گا، تنگ ہو جائے گا، اسے تکلیف ہوگی، پریشان ہو جائے گا، اور پھر درخواست لکھے گا، تھانے جائے گا، ڈی پی او کے پاس جائے گا، ایس ایس پی کے پاس جائے گا، تھانے میں جا کر کہے گا ان لوگوں نے میرے خلاف نعرے لکھے ہیں، وہ اسے کہے گا کیا لکھا ہے؟ تو یہ کیا کہے گا؟ او بھائی، وہ افسر جب پڑھے گا تو پڑھ کے کیا کہے گا؟ یہ درخواست لے جانے کے بعد اس کی دال گلے گی، بات بنے گی، کام ہوگا۔ جب دال بھی نہ گلے، بات بھی نہ بنے، کام بھی نہ ہو، پھر چہرے کا زنگ اترتا ہے، رنگ اترتا ہے، آنکھیں شرمندہ ہوتی ہیں، لب خشک ہو جاتے ہیں، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، اور رنگ فک ہو جاتا ہے۔ یہ وہاں سے نکلے گا کامتے ہامتے جسم کے ساتھ، لڑکھڑاتے پاؤں کے ساتھ، کامتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھر پہ دستک دے گا، دروازے میں دستک دے کر اندر جائے گا۔ وہ دیکھ کر بولے گی ہوا کیا ہے؟ نگاہیں اتری ہوئی ہیں، چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، اونٹوں پہ کپ کپی تاری ہے، رنگ فک ہو گیا ہے، جیسا کیا تھا ویسا نہیں ہے۔ ارے تیرے تو ہاتھ کانپ رہے ہیں، ارے تیرے تو پاؤں میں لرزہ ہے، تجھے تو بے ہوشی ہو رہی ہے، تو گر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس سے سوال کرے گی کیا ہو گیا؟ یہ کیا جواب دے گا؟ دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے۔ لکیر کھچ گئی ہے، ایک طرف عاشق ہیں، ایک طرف گستاخ ہیں۔ تم سے پوچھتا ہوں عاشقوں کا ساتھ دو گے یا گستاخوں کا ساتھ دو گے؟
لکیر پہ کھڑا اب کسی کو قبول نہیں کریں گے. تجھے یا ادھر جانا پڑے گا یا ادھر آنا پڑے گا. تو سیاسی جماعت سے ہے تب, تو مذہبی جماعت سے ہے تب, تیرا تعلق کسی قومیت سے ہے تب تو کھڑا ہو کے کہے میں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں, یہ مانا نہیں جائے گا. یا ادھر ہے یا ادھر ہے. اور ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے ہم گستاخ نبی کا بائیکاٹ کریں گے, ہم گستاخ صحابہ کا کیا کریں گے, کیا کریں گے, بائیکاٹ کریں گے. اور جو درمیان میں کھڑا ہوگا اس کا بھی اونچی 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 کیا کریں گے, بائیکاٹ کرو گے, کرو گے. آپ کے لیے خوشخبری ہے انشاءاللہ العزیز بہت جلد ایک کتاب تیار ہو کر آپ کے پاس آ رہی ہے. علماء کرام کی مشاورت سے بڑی محنت کے بعد اس کتاب کو ترتیب دیا ہے. اس کتاب کے اندر شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے فضائل اعمال کا پہلا حصہ حکایات صحابہ کو شامل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ایک مقدمہ بنایا گیا ہے. اس مقدمے میں صحابی کی تعریف ہے, خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ امہات المومنین بنات رسول اہل بیت کا تعارف ہے. اور اس کے بعد وہ پوری حکایت صحابہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی ساتھ لگائی ہے. یہ کتاب بنا کر ہر گھر میں, ہر دفتر میں, ہر محلے میں, ہر مکتب میں, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, ملوں میں سب تک پہنچے گی. اس کی تعلیم کرو گے نہیں کرو گے, اونچی 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 اونچی, اس کی خریداری کی تیاری کرو گے, کرو گے. اگر آپ نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ ہر گھر میں ایک ہی نعرہ ہوگا, واہ صحابہ واہ.